أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الكريم. سورة النساء آیت نمبر 79. ما أصابك من حسنة فمن الله. جو بھی آپ کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. کہیں سے بھی کوئی فائدہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے انعام ہے. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. اور جو آپ کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ آپ خود ہوتے ہیں. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا. اور میرے پیغمبر ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. جو رسول ہوتے ہیں وہ تو سراپا رحمت ہوتے ہیں. تو آپ جہاں بھی جائیں گے وہاں خیر ہی خیر اور اچھائی ہی اچھائی ہوگی. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اور اللہ اس بات پر خود گواہ کافی ہے. اللہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیثیت رسول والی ہے. تو رسول جہاں بھی ہوتے ہیں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوتی ہیں. یہ جو منافقین کہتے ہیں کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ کہ آپ کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے. نہیں، ان سب کو فرما دیجئے کہ اگر کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے. نبی کی وجہ سے کیوں؟ نعوذ باللہ. نبی کی حیثیت تو رحمتوں والی ہوتی ہے. اسی لیے محدث قتادہ فرماتے ہیں ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك عقوبة يا ابن آدم بذنبك. یعنی سزا جو کوئی پہنچتی، عقوبت جو کوئی پہنچتی ہے اے ابن آدم وہ تیرے گناہوں کی وجہ سے ہے. یعنی کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلے اپنے گناہ کی طرف توجہ کرنی ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ حضرت قتادہ محدث فرماتے ہیں لا يصيب رجلا خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق الا بذنب وما يعفو الله اکثر. فرماتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ باتیں پہنچی ہیں کہ کسی بندے کو اگر کسی لکڑی کا ابھار وہ لگ جائے یا کسی قدم کا پھسلنا لگ جائے یا کسی ایک جسم کی رگ کا زائد مزید پھڑک جانا مل جائے تو سارا کا سارا ہوتے گناہ ہے. لیکن ما یعفو اللہ اکثر. اور جو اللہ معاف کر رہے ہوتے ہیں وہ تو کہیں زیادہ ہے، اس کا تو حساب ہی نہیں ہے. پھر جو کچھ پہنچ جاتی ہے اس کی وجہ کوئی نہ کوئی گناہ ہے تو اس کے لیے فوراً رجوع اللہ، توبہ کرنا، یہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. نیکیاں کرنا، ان الحسنات یذہبن السیئات. کوئی نہ کوئی اچھائی کر دینے سے تکلیفیں ہٹ جاتی ہیں. تو ان اچھائیوں میں سے کیا ہے؟ حتیٰ کہ صدقات کرنا کثرت سے، یہ اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، یہ تکلیفوں کو بھی ہٹا دیتا ہے. اور اسی طرح صدقہ یہ بھی ہے کہ کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکے تو اس کی تکلیف دور کر دے، یا کم از کم اس کی تکلیف بنے نہیں. یا یہ ہے کہ راستے میں پڑا پتھر ہٹا لیا. نقصان دہ چیز کوئی بھی نظر آ رہی ہے، کسی سے اس کا نقصان ہوگا تو وہ الف واجب کوئی بھی ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، تو وہاں سے اس کی تکلیف کو ہٹا دو. پھر جو مومن سے تکلیف ہٹاتا ہے تو پھر اس کی تو باتیں ہی عجیب ہیں. حدیث پاک میں آیا
جو کسی مومن سے دنیا کی کوئی بھی تکلیف ہٹاتا ہے تو اللہ قیامت کی بڑی بڑی تکلیفوں میں سے کوئی نہ کوئی ہٹا دیتے ہیں. تو یعنی کوئی بھی صدقہ، حتیٰ کہ کسی کے لیے دعا کر دینا، یہ بھی صدقہ. تو اس سے اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس سے تکلیفیں بھی اچانک سے ہٹ جاتی ہیں. یعنی گناہ تو بندہ کر بیٹھا ہے لیکن اب وہ پریشانی یا کوئی نہ کوئی غم پہنچنے والا ہے. تو پھر یوں کہ کوئی ایسے کام شروع کر دے جو بڑے بڑے کام ہو. قرآن پڑھنا یہ بڑے بڑے کام ہیں، قرآن سمجھنا یہ بڑے بڑے کام ہیں، جس طرح صدقہ کرنا یہ بڑے بڑے کاموں میں سے ہے. اسی طرح ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ کام کرے کہ جس سے نیکیاں کثیر ملتی ہیں. اور یوں نیکیوں کے لیے اللہ نے اپنی رحمتوں سے قانون بنایا ہے کہ نیکیاں کرنے سے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ تکلیفیں ہٹا دیتی ہیں. تو پھر کسی کو خندہ پیشانی سے مل لینا یہ بھی اس کے لیے نیکی ہے. حسن اخلاق یہ بہت بڑی نیکیاں ہیں. جہاد فی سبیل اللہ سے بڑی نیکی تو ہے ہی کوئی نہیں. ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ جہاد فی سبیل اللہ کا ہے. اسی لیے فرمایا جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی یہی حالت ہوتی ہے. اور حدیث میں بھی آیا، یہ بات تو سیدنا قتادہ محدث فرما رہے ہیں نا کہ ہمیں پہنچی ہے یہ بات، واقعی وہ ٹھیک فرما رہے ہیں. مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں ھذا الذی ارسلہ قتادہ قد روی متصلا فی الصحیح. یہ سیدنا محدث قتادہ جو بات مرسل طریقے سے بیان فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. مرسل اس کو کہتے ہیں کہ سند نہ ہو اور بندہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی کی طرف سے یہ بات پہنچی ہے. تو فرماتے ہیں جو وہ فرما رہے ہیں نا واقعی صحیح سند میں بھی موجود ہے. صحیح بخاری میں متصل سند کے ساتھ موجود ہے کہ والذی نفسی بیدہ لا یصیب المؤمن ہم ولا حزن ولا نصب حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ عنہ بہا من خطایا. کہ اس ذات کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یصیب المؤمن ہم ولا حزن ولا نصب، کسی مومن کو کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تھکاوٹ، کوئی ٹوٹنا جسم کا، حتیٰ کہ کانٹا جو اسے چبھ جاتا ہے نا تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے خطائیں معاف کر رہے ہوتے ہیں. یعنی وجہ تو وہی گناہ ہی بنے نا، پھر ان گناہوں کا اللہ یہ بدلہ کرا رہے ہوتے ہیں. تو بندہ فوراً آہوزاریاں کرے. یہ بھی اللہ نے اپنی رحمت سے قانون بنایا ہے کہ جو بندہ ثم یستغفر اللہ من یکسب اثما فانما یکسب علی نفسہ، اور فرمایا کہ جو بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے او یظلم نفسہ، یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر اگر وہ اللہ سے معافیاں مانگتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ بھی اللہ نے اپنی رحمت سے قانون بنایا. جب معاف ہو گئی چیز تو پھر یوں سمجھیے تکلیفیں ہٹ جائیں گی انشاءاللہ. اور اسی طرح مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ حضرت مطرف ابن عبداللہ سے ایک بہت بڑی عجیب نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں ما تريدون من القدر، یہ تقدیر کی باتیں چھیڑ کر کیا چاہتے ہو تم؟ اما تکفیکم الآیۃ التی فی سورۃ النساء، کیا یہ آیت سورہ النساء میں موجود ہے تمہیں کافی نہیں ہے؟ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. کہ وہ کہتے تھے منافقین کہ جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو یہ اللہ دیتے ہیں، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نعوذ باللہ ذمہ نبی کے لگاتے ہیں. واللہ ما وکلوا الی القدر وقد امروا والیہ یصیرون. فرماتے ہیں ان کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی تقدیر میں اسی طرح لکھا ہے، بلکہ اللہ نے تو انہیں فرمایا، حکم دیا کہ تم اچھائیاں خود کرو تو تمہیں اچھائیاں ملیں. والیہ یصیرون، تقدیر کی طرف خود بخود چلے جاؤ گے. یعنی کام کرنے کا جو حکم ملا ہے وہ کریں تو صحیح نہ، تقدیر کے ذمے کیوں ہی لگا رہے ہیں. تو فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. اور یہ فرعونیوں کی بھی عادت تھی کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اسی طرح کرتے تھے کہ نعوذ باللہ کوئی تکلیف پہنچتی تو کہتے اس کے تو ہم حقدار تھے،
اور جب انہیں کوئی مشکل پہنچ جاتی وہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذمے لگا دیتے، کہتے یہ تیری وجہ سے ہے۔ قالوا لنا هذه وإن تصبهم سیئۃ، اگر کوئی ان کو تکلیف پہنچ جاتی تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے، تو یہ تو ان کی عادت ہے۔ اور اسی طرح سورہ الحج آیت نمبر 11 میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، کہ جب کوئی بندہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، کنارے پر کھڑا ہونا بھی ٹھیک نہیں تھا، یہ میدان میں آ کر اللہ کی عبادت کرتا۔ کنارے پر کھڑا ہونے کا کیا مطلب کہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، کہ جب اسے کوئی خیر پہنچتی ہے تو بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں عبادت ٹھیک ہو رہی ہے، عبادت کا حق ادا کر دیا ہے، بس یہ میرا حق بنتا تھا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر کوئی آزمائش آ جائے، اس آزمائش کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، انقلب علی وجہ، پھر یہ باتیں بھول گئیں، پھر اللہ کی اطاعت بھول گئی، نعوذ باللہ، پھر گناہ کو کمانا شروع کر دیا، انقلب علی وجہ، منہ کے بل پھر گیا، خسر الدنیا والآخرہ، اس بندے کو بتا دو دنیا بھی نقصان میں جائے گی اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ یہ فرعونی کرتے تھے اسی طرح۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 131 میں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور مومنین کے ذمے لگاتے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی کوئی بھی تکلیف اور مصیبت آ جائے، رجوع اللہ، رجوع اللہ، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے تیور بھی بدلتے دیکھتے نا، یعنی ہواؤں کے رخ کو بھی تبدیل ہوتا دیکھتے تو ففزع الی الصلاۃ، گھبرا کر نماز شروع کر دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جب اس تکلیفیں، اول تو بندہ گناہ کرے ہی نہیں نا، تو کیوں کرتا ہے گناہ کہ جب اسے بعض اوقات اللہ کریم ایسی سزا میں گرفتار کر دے کہ واپس پلٹنے کی امید ہی نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات جرم اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں کہ پھر اللہ انتہا درجے کی، پہلے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھاتے ہیں، کوئی نہ کوئی پیغام ضرور بھیجتے ہیں کہ ہم بڑی عذاب بھیجنے سے پہلے چھوٹا عذاب ضرور بھیجتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب ضرور بھیجتے ہیں، اسی لیے بھیجتے ہیں کہ یہ ان کو پتہ چل جائے۔ لیکن اگر کوئی پھر بھی نہیں سمجھتا، پھر اللہ کریم ایسے پکڑتے ہیں کہ لا یستطیعون توصیہ، پھر تو چیخ مارنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ اول تو بندہ اس طرف جائے نہیں، اگر چلا بھی گیا ہے تو پھر ایک اور دروازہ بھی اللہ نے رکھ دیا ہے، اب نیکیاں کثیر کرے، اب گناہ کو مٹوانے کا پورا پلان بنائے تاکہ تکلیف آئے ہی نہیں، یہ ملے ہی نہیں، نہ کوئی غم، نہ کوئی تھکاوٹ، نہ کوئی پریشانی، یہ ذہن کو خراب ہی نہ کرے، یہ جسم پر اثر انداز ہی نہ ہو، قریب آنے پائے تو بندہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ وما علینا الا